آپ YouTube پر یہ ویڈیو جس کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے جو آج سے چند دہائیاں پہلے انسانیت بنا سکتی تھی۔ یہ تمام ترقی اور حیرت انگیز مشینیں کچھ خاص اور قیمتی دھاتوں سے مل کر بنتی ہیں۔ ان دھاتوں میں ٹربیم، نیوڈیمیم اور ٹینٹلم شامل ہیں۔ ان نایاب دھاتوں کو زمین سے نکالنا ایک آلودگی سے بھرپور کام ہے۔ کانکنی کی صنعت فضائی، آبی اور زمینی آلودگی کی ذمہ دار ہے۔ انتہائی خطرناک کیمیکل جیسا کہ سائنائڈ، سلفیورک ایسڈ اور کلورین ان معدنیات کو حاصل کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کیمیائی مادے مزدوروں اور متعلقہ آبادی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان وجوہات کی بنا پر جب مختلف ممالک ان قیمتی دھاتوں تک رسائی محدود کر دیتے ہیں یا پھر ان کے نکالنے پر پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر یہ ایک سیاسی آلہ بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم زمین پر کانکنی کی صنعت کو ایک صاف عمل سے بدل دیں تو کیسا رہے گا؟ ایک ایسا عمل جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایسا ممکن ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں اوپر آسمان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اسٹیرائڈز یا کشش درگرہ لاکھوں کھربوں ٹن کے پتھر اور دھاتیں ہیں جو 4.5 ارب سال پہلے نظام شمسی بنانے والے بادلوں کا بچ جانے والا حصہ ہے۔ ان کا حجم 1 میٹر سے لے کر ایک بڑے شہر جتنا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر خلا میں ایک خاص جگہ جس کو اسٹیرائڈ بیلٹ اور کیوپر بیلٹ کہا جاتا ہے میں مرکوز ہیں، جبکہ ہزاروں لاکھوں اس کے علاوہ مختلف سیاروں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جیسے جیسے خلائی سفر زیادہ آسان اور سستا ہوتا جا رہا ہے، سائنسدانوں اور معیشت دانوں نے ان اسٹیرائڈز میں پائے جانے والے وسائل کی تلاش شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہ نسبتاً چھوٹے دھاتی اسٹیرائڈز میں بھی کھربوں ڈالر مالیت کی صنعتی اور قیمتی دھاتیں جیسے کہ پلاٹینم موجود ہو سکتی ہیں، جبکہ بڑے اسٹیرائڈز جیسا کہ سائکی 16 میں اتنا لوہا اور نکل موجود ہو سکتا ہے کہ زمین کی لاکھوں سال کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے۔ اس وقت کی مارکیٹ کی قیمت کے حساب سے بھی ان معدنیات کی قیمت ہزاروں کھرب ڈالر بنتی ہے، واقعی طور پر نہیں لیکن تکنیکی طور پر۔ مثال کے طور پر سمندروں میں 20 ارب ٹن سے زیادہ سونے کے ذخائر موجود ہیں جن کی قیمت 750 کھرب ڈالر بنتی ہے، لیکن اس کو نکالنا اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ اس کو بیچ کر آپ اپنے اخراجات بھی نہیں نکال پائیں گے۔ یہی مسئلہ اسٹیرائڈ مائننگ کو بھی پیش ہے۔ زمین پر کانکنی کے مقابلے میں یہ ایک انتہائی مہنگا عمل ہے۔ خلا میں موجود اربوں ڈالر کے قیمتی ذخائر بیکار ہیں اگر ان کو حاصل کرنے پر کھربوں ڈالر کی لاگت آئے۔ آخر اس چیز کو اتنا مشکل کیا بناتا ہے؟ اسٹیرائڈز کی کانکنی کے پیچھے انتہائی سادہ اصول ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک اسٹیرائڈ کا انتخاب کیا جائے، اس کو ایک ایسی جگہ لے کر آئیں جہاں پر اس کی پروسیسنگ آسان ہو۔ اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والی معدنیات کو مفید چیزوں میں بدل کر استعمال میں لایا جائے۔ بدقسمتی سے یہ سب ان چند بنیادی سائنسی مسائل سے ٹکراتا ہے جن کو انسان ابھی تک حل نہیں کر پایا، اور ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خلا میں جانا ایک مہنگا کام ہے۔ زمین کے سب سے نچلے مدار میں، جس کو LEO یا لوور ارتھ آربٹ کہتے ہیں، میں 1 کلو سامان پہنچانے کے لیے لاکھوں ڈالر کا ایندھن لگتا ہے۔ ہمیں اسٹیرائڈ مائننگ کو منافع بخش بنانے کے لیے خلائی سفر کو سستا کرنا ہوگا۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ کلاسیکل راکٹس کی بجائے برقی یا بجلی پر چلنے والے راکٹ استعمال کیے جائیں۔ بجلی پر چلنے والے راکٹس پہلے ہی مختلف سائنسی مشن پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں صرف ایسے بجلی کے راکٹ بنانے ہیں جو سائز میں بڑے ہوں۔ اگرچہ یہ راکٹ خود زمین سے خلا تک نہیں جا سکتے، لیکن خلا میں جانے کے بعد بہت کم ایندھن میں بہت زیادہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خلا میں ایندھن بھیجنے کے لیے ایندھن پر رقم خرچ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس سے لاگت کا سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن ہمارا پہلا مشن شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے ایک بجلی پر چلنے والا انجن بنا لیا ہے تو ہمیں ایک ایسا اسٹیرائڈ تلاش کرنا ہے جہاں ہم جا سکیں۔ ہم پہلے ہی مختلف اسٹیرائڈ پر تحقیقی مشن بھیج چکے ہیں اور بہت سے نمونے بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا نشانہ زمین کے قریب مدار میں گھومنے والا اسٹیرائڈ ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد ہمارا خلائی جہاز ہمارے اسٹیرائڈ پر پہنچ گیا ہے۔ ایک عجیب و غریب طور پر بنا ہوا پتھر جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں، اس کی شکل و صورت میں اربوں سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو محفوظ بنانا ہے، اس کو گھومنے سے روکنا ہے۔ ایسا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ لیزر سے بہرات بنانا یا پھر تھرسٹرز کے ذریعے گردش کو روکنا۔ اب جب کہ ہمارے پاس ایک مستحکم اسٹیرائڈ ہے تو ہم نے انتظار کرنا ہے۔ مدار اور خلا کی سائنس بہت پیچیدہ ہے۔
اگر ہم صحیح وقت پر کسی چیز کو صحیح سمت میں دھکیلتے ہیں تو آپ بہت چھوٹی طاقت کے ساتھ بہت بڑی چیز کو منتقل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے۔ ہمارے خلائی جہاز نے اپنے تھرسٹرز کو چلا کر ایسٹیرائڈ کو اس طرح دھکیلا کہ وہ چاند کے پاس آ گیا۔ چاند کے قریب لانے کی وجہ یہ ہے کہ چاند ایسٹیرائڈ کو زمین کے گرد ایک محفوظ مدار میں گھومنے کے لیے ضروری کشش مہیا کرے گا۔ اس سے ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ اس سفر میں جس میں ہم ایسٹیرائڈ کو زمین کے قریب لائیں گے مہینوں لگ جائیں گے، لیکن یہ سب وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس دوران میں ہم نے وہ تمام سامان جس نے ایسٹیرائڈ پر کھدائی کرنی ہے کو اسی مدار میں نصب کر دیا ہے۔ اب ایسٹیرائڈ کے پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ تمام سامان اس کے قریب جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بڑے بڑے شیشوں سے سورج کی روشنی اس ایسٹیرائڈ پر ڈال کر اس پر جمی ہوئی برف اور گیسوں کو بخارات میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کھدائی کر کے سینٹری فیوجز کے ذریعے قیمتی دھاتوں کو الگ کیا جائے گا۔ اگر ایسٹیرائڈ کے کل وزن کے 0.01% بھی دھاتیں نکالی تو بھی یہ اس کے مساوی زمین کی کھدائی سے حاصل ہونے والی دھاتوں سے زیادہ ہے۔ لیکن اب ان دھاتوں کو زمین تک بحفاظت کیسے پہنچایا جائے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دوبارہ استعمال ہونے والے راکٹ جو امریکہ بنا چکا ہے جب وہ واپس جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ واپس یہ دھاتیں بھی بھیج دی جائیں، یا پھر 3D پرنٹر کے ذریعے ایک ڈیلیوری سسٹم بنا کر اس میں یہ سب دھاتیں لاد کر اس کو سمندروں میں پھینک دیا جائے، جہاں سے ان کو جہازوں کے ذریعے اٹھا لیا جائے۔ یہ سب انسانیت کا اس نظام شمسی میں اپنی کالونیاں بنانے کی طرف پہلا حقیقی قدم ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے بنیادی ڈھانچے اور تجربے میں اضافہ ہوگا، ہمارے مشن جدید سے جدید تر ہوتے جائیں گے۔ اب ہمیں زمین سے ایندھن اور مختلف پارٹس منگوانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پہلی کانکنی دوسرے کو آسان بنائے گی اور دوسری تیسرے کو۔ جیسے جیسے خلائی صنعت بڑھے گی، قیمتی دھاتیں سستی ہوتی جائیں گی اور آخرکار ہم زمین پر کارکنی روک سکیں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب زمین پر زہریلی کانکنی کا سوچنا بھی اتنا ہی عجیب ہوگا جتنا اپنے کمرے میں لکڑیاں جلا کر آگ لگانا۔ آلودگی سے تباہ شدہ زمین ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ بڑی بڑی مشینیں بہت سستی ہو جائیں گی۔ اس سب میں کچھ بھی سائنس فکشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی بات سائنس کے منافی ہے۔ ہمیں ایسٹیرائڈ مائننگ کرنے کے لیے کوئی بہت جدید ساز و سامان یا کوئی نئی فزکس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج ہی اس مستقبل کی تعمیر شروع کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے تو صرف ایک ابتدائی پش کی۔